السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 81 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ قال کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یہ میری اور آپ علیہ السلام کی جدائی کا وقت ہے، اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ علیہ السلام صبر نہ کر سکے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں گا۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، اگر اپنا قریبی ساتھی یا ماتحت شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دے، بلکہ ایک یا دو مرتبہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے، اور ساتھ میں مناسب تنبیہ بھی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی غلطی، کوتاہی یا غلطی پر آگاہ ہو جائے، اور اگر وہ تیسری بار پھر وہی کام کرے تو اب چاہے تو اسے خود سے دور کر دے۔ اور نمبر 2، اگر اپنے قریبی ساتھی کو خود سے دور کرے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتا دے تاکہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیبدار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک،
اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو، اور اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئے۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں ارشاد ہے، اور وہ لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عز و جل اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور اپنے اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ مسلم شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے، پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک، بندے کو اللہ عز و جل کی قضا پر راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا۔ اور دوسری بات،
بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے، کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے، جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔